السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے میرا اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج میں آپ کو ایک ایسی مرض جس کے علاج کے لیے کئی ماہ کے کورس کیے جاتے ہیں، عارضی طور پر علامت تو دب جاتی ہے مگر مرض جوں کی توں، مریض کی جسمانی صحت میں ذرا برابر فرق نہیں آتا۔ ٹی بی کے آسان اور بہترین علاج کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ جب اس طریقہ پر علاج کریں گے تو سوکھا ہوا، کمزور، نحیف جسم صحت مند، موٹا تازہ ہو جائے گا اور مرض کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ ہم جانتے ہیں یہ جراثیمی مرض ہے۔ جراثیم ایک خاص ماحول اور کسی بھی مادہ میں تعفن یا خمیر پیدا ہونے کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اس فرنگی طریقہ علاج کے سب سے بڑی یہ غلطی ہے کہ وہ جراثیموں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی ہے، طرح کے کیمیکل تیار کر کے مریضوں کے جسموں میں داخل کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ مگر مرض کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، اس حد تک فرنگی طب کی نظر کام نہیں کرتی۔ جو مادہ جسم کے اندر موجود ہے دراصل وہی مرض ہے۔ دوستو، ہم ایسے طریقہ علاج کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں جو علامات نہیں، وجوہات کو ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ ایک آفاقی طریقہ علاج ہے۔ ہم سب سے پہلے مریض کی غذا میں سے تمام بادی غذائیں اور ترش فروٹ نکال دیتے ہیں۔ اس طرح غذا درست کرنے سے شفا کی راہیں ہموار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مریض کو اگر بھوک کم لگتی ہو تو وہ گلقند 1/2 کلو میں 100 گرام سونف باریک کر کے ملا کر رکھ لے۔ صبح بطور ناشتہ 50 سے 100 گرام تک بھی کھا سکتا ہے، دودھ کے ساتھ، پانی کے ساتھ۔ بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ میں آپ کی خدمت میں ایک انتہائی آسان سا نسخہ عرض کر رہا ہوں، اسے تیار کر کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ کبھی مایوسی نہیں ہوگی، بلکہ مرض کے ساتھ ساتھ مریض کی جسمانی صحت بھی بحال ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو نسخہ حاضر خدمت ہے۔ آگ کا دودھ 50 گرام، نشادر ٹھیکری 50 گرام، سہاگا سفید 50 گرام، ہلدی خالص 100 گرام، زعفران 10 گرام۔ زعفران کو باریک کر کے الگ محفوظ کر کے رکھ لیں۔ اس کے علاوہ دودھ کے علاوہ باقی ادویہ کو باریک کر کے پھر ان میں دودھ ملا دیں۔ آگ کا دودھ ملا کر اچھی طرح سے مکسنگ کر کے روٹی پکانے والے توے پر ہلکی آگ پر پکاتے جائیں، ساتھ ہلاتے بھی رہیں کہ جل نہ جائے۔ تھوڑی سی دیر بعد دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اس دھواں سے آنکھوں اور اپنی سانسوں کو محفوظ رکھیں کیونکہ یہ دھواں زہریلا ہے۔ مرکب کا رنگ جب کلیجی جیسا ہو جائے تو اتار لیں اور باریک پاؤڈر بنا لیں۔ اب اس کے اندر آپ نے زعفران شامل کر دینی ہے اور تقریباً 1 گھنٹہ تک اسے کھرل کرتے رہنا۔ 500 mg کیپسول بھر لیں۔ روزانہ 3 بار ایک کیپسول تازہ پانی سے، ارک اجوین، ارک گلاب، شربت بزوری، دودھ اور دودھ کی لسی وغیرہ، ان چیزوں سے آپ لے سکتے ہیں۔ آہستہ پھیپھڑوں کے زخم، خشکی، بخار وغیرہ ختم ہو کر صحت بحال ہوگی، طاقت اور توانائی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ دوستو، امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ آئندہ ایک بہترین اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔